ہماری فکر ہمارا بیان رہے نہ رہے، ہماری فکر ہمارا بیان رہے نہ رہے، نبی کا ذکر رہے گا زبان رہے نہ رہے، اور نبی کی مدح زبان بشر پہ ختم نہیں، نبی کی مدح زبان بشر پہ ختم نہیں، خدا رہے گا کوئی مدح خواں رہے نہ رہے۔ آؤ مل جل کر محمد کی ثنا خوانی کریں، آؤ مل جل کر محمد کی ثنا خوانی کریں، دین حاصل ہو چکا تکمیل ایمانی کریں، اور عرش اعظم سے سوا ہے ان کے مرقد کی زمین، عرش اعظم سے سوا ہے ان کے مرقد کی زمین، عشق کہتا ہے یہی خم اپنی پیشانی کریں، عشق کہتا ہے یہی خم اپنی پیشانی کریں، آؤ مل جل کر محمد کی ثنا خوانی کریں۔ اور تمام لفظ و معانی کے اختتام کے بعد مزہ نہ دے گا کوئی نام یا رسول اللہ تیرے نام کے بعد، تمام لفظ و معانی کے اختتام کے بعد مزہ نہ دے گا یا رسول اللہ کوئی نام تیرے نام کے بعد، اور زمین کا فرش بچھا چرخ و مہر و ماہ بنے، تجھے اتارا گیا کتنے اہتمام کے بعد، تجھے اتارا گیا کتنے اہتمام کے بعد، فرشتے بشر ملک سب درود پڑھتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے نام سے پہلے تمہارے نام کے بعد، تمہارے نام سے پہلے تمہارے نام کے بعد، اور جواب بن کے کوئی آج تک نہیں آیا، جواب بن کے کوئی آج تک نہیں آیا، نہ تیرے بعد نہ تیرے کسی غلام کے بعد، نہ تیرے بعد نہ تیرے کسی غلام کے بعد۔ حضور ریاست خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا افلاق احمد مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، اسی میں عمر یہ ساری تمام ہو جائے۔ اور محدث اعظم ہند نے کہا تھا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں، اور موت آئے تو در پاک نبی پر سید، موت آئے تو در پاک نبی پر سید، ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو سہے سمنا کے قریب، ورنہ تھوڑی سی جگہ ہو سہے سمنا کے قریب۔ دل کی انتہائی گہرائیوں سے میں ان دونوں زائرین اور اپنے گاؤں کے تمام زائرین معتمر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا ہے، اس لیے آپ شہر مدینہ جا رہے ہیں۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، انہیں کھانا کھانا بھی ہے، بس ایک واقعہ گوشے گزار کروں گا اور پورے واقعے کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہے طلب اور ایک ہے طالب و مطلوب۔ طلب جب سچی ہوتی ہے تو بندے کو خدا ملتا ہے، طالب جب صادق ہوتا ہے تو رسول کی بارگاہ سے ان کے لیے ایسے ایسے معجزات رونما ہوتے ہیں۔
تاریخ کے اس دور کا ایک سنہرا واقعہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پاک شریعت، دائمی قانون اور ہماگیر دین کا تکمیلی صحیفہ لے کر تشریف لائے ہیں، وہ دین و دنیا کے ایک ایسا نگار خانہ ہے، مصلحتوں اور حکمتوں کا ایک ایسا بے غبار آئینہ ہے جس میں فطرت کا جمال بھی ہے اور خیرت کی رعنائی بھی ہے۔ 555 صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ ایک طالب صادق اپنے مطلوب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عشق کی انگڑائیاں عروج پر آتی ہیں، سوزے جگر اپنا جلوہ دکھاتی ہیں، دل کے نہا خانے سے ایک آواز اٹھتی ہے اور بارگاہ رسول میں ایک شعر پیش کرتا ہے۔ وفی حالت البعد انی کنت ارسلها، وفی حالت البعد انی کنت ارسلها تقلب الارض وهي انی نائبتی، تقلب الارض وهي انی نائبتی، وهذه دولت الاشباح قد حضرت فمدد یمینک کہ تحظا بہا شفت۔ وقت کا ایک عظیم ولی کامل، وقت کا عارف، سلسلے رفاعیہ کا بانی سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، ان کا زمانہ غوث پاک کا زمانہ ایک ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ غوث پاک مرتبے میں بڑے ہیں، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ مرتبے میں بڑے ہیں۔ وقت کا وہ قطب، وقت کا وہ ولی کامل بارگاہ رسول میں حاضری کی سعادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہی شعر پڑھتے یہ انہی کا شعر ہے۔ شعر کا ترجمہ سنیں گے تو دل مچل جائے گا۔ فی حالت البعد انی کنت ارسلها، یا رسول اللہ دور ہونے کی حالت میں جب میں آپ سے دور تھا تو اپنے روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا۔ فی حالت البعد انی کنت ارسلها تقلب الارض وہی انی نائبتی، کہ وہ زمین کو چومے، آپ کے روض انور کو بوسہ دے، اور وہ میری طرف سے میرا نائب ہوا کرتا تھا۔ میری روح میری طرف سے میرا نائب ہوا کرتی تھی۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، اور یہ اس جسم کی حاضری کا وقت آ چکا ہے۔ اب تک تو میں دور میں رہ کر آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا۔ وَهَذِهِ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ، اور اب یہ جسم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔ فَمْدُدْ يَمِينِكَ كَيْ تَخَطَّى بِهَا شَفَتِي، یا رسول اللہ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹ ان کے بوشے سے شاد کام ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میرے ہونٹ آپ کے ہاتھوں کا بوشہ لے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے تقریباً 540 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا، 1000 لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ اس مجمع میں غوث پاک بھی تھے، اس مجمع میں حضرت آپ کے خلیفہ غوث پاک کے وہ بھی موجود تھے، بہت سارے بزرگان دین تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر انور سے اپنے دست مبارک کو باہر کیا، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے اسے بوسہ دیا، اور وہ قبر کے اندر پھر ہاتھ واپس چلا گیا۔ طلب اگر سچی ہو،
عشق اگر سچا ہو تو وہ مکان اور دکان کے فاصلے کو نہیں دیکھا کرتا ہے، آنے والے طالب کے دل کی کیفیات پر ان کی نظر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جانے والا جاتا ہے تو مستانہ وار جاتا ہے، اور ایک ہی مطلوب، ایک ہی مرکز، ایک ہی منبع، ایک ہی محور اور ایک ہی چاہت ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، ڈبو دو یا ترا دو، اب آپ کی جانب آ رہا ہے۔ جب یہ طلب ہوتا ہے تو جانتے ہو نبی کی بارگاہ میں مقبول ترین حاضری نصیب ہوا کرتی ہے۔ یوں تو یہ سفر عمرے کا بڑی ہی مقدس سفر ہے، ایک ہے حج اور ایک ہے عمرہ۔ زندگی میں پوری زندگی ہم سلا ہوا لباس پہنتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے عمرے پر جانے والا، حج پر جانے والا بغیر سلا ہوا لباس پہنتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لباس بغیر سلا ہوا، جب انسانی حیات کے تمام گوشوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک ہی وقت ایسا آتا ہے جہاں انسان بغیر سلا ہوا لباس پہنتا ہے، وہ انسان کا آخری سفر ہے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 4-5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب انسان بغیر سلا ہوا لباس پہنتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ انسان بغیر سلا ہوا لباس پہنتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ گویا انسان اپنے گناہوں سے آلودہ ہو کر جب رسول کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں، ان کے گھر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عاجزانہ لباس پہن کر کے یہ کہتا ہے، اے مولا اب تک جو میں نے تیری بارگاہ میں زندگی گزاری ہے، اس کے بعد وہ زندگی گزاروں گا کہ یہ گویا دوسری زندگی ہے۔ اس لیے یہ میرا سفر وہ سفر ہے کہ اب تک جو میں نے زندگی گزاری، اس کے بعد بغیر سلا ہوا لباس پہن کر تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، اس کے بعد وہ زندگی گزاروں گا جو آخرت والی زندگی ہوگی۔ اب تک جو میں نے کیا ان تمام سے تائب ہو کر تیری بارگاہ میں صدق و حضوری کے ساتھ آتا ہوں۔ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، کبھی تلبیہ کے معنی پر غور کیجئے تو مزہ آ جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کبھی جانا لبیک کا معنی ہے، یہ اولب و لک البابین علماء کرام حاضر ہیں، وہ جانتے ہوں گے جنہوں نے کافیہ پڑھا ہے، اولب و لک البابین کا یہ مخفف ہے۔ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، رب کو گویا خطاب کر رہا ہے، رب میں حاضر ہو چکا تیری بارگاہ میں، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک ہم نعمتیں سب تیرے لیے ہے اور یہ ساری کائنات تیری ملکیت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو حاضری کو قبول فرماتا ہے، اور جانتے ہیں رب فرماتا ہے، اے بندہ جب تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے تو تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ وقت اجازت نہیں دیتا،
ورنہ میں عمرے کے ایک ایک افعال پر گفتگو کرتا اور ان کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو آپ کے سامنے واضح کرتا۔ ایک معتمر عمرہ کرنے والا اپنے سفر کا آغاز اپنے گھر سے نہیں خدا خانے سے کرے، خدا خانے سے کرے، اس لیے کہ سب سے اچھی جگہ اگر روئے زمین میں کوئی ہے تو اللہ کا گھر ہے۔ اور جس مقام کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس مقام کے لیے وہ جا رہے ہیں، وہ روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے۔ صرف زمین کا وہ حصہ، علماء نے اللہ کہا ہے، صرف زمین کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اطہر سے متصل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی مرتبے میں اونچا ہے۔ اس جگہ کو چھوڑ کر روئے زمین میں سب سے مکرم، معظم، مطہر، مبارک کوئی زمین کا حصہ ہے تو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب اس کے سفر کے لیے ہم جائیں تو میرا سفر اپنے گاؤں کے خدا خانے سے ہو تاکہ اللہ کے اس گھر تک پہنچ جائے۔ جب چلیں تو دل میں ہر لمحہ یاد الہی ہو، دل اگر کہیں بھٹکے، نگاہ کہیں ادھر ادھر منتشر ہو، یہ یاد کر لیں کہ ہم جس بارگاہ میں جا رہے ہیں اسی کی یاد میرے پیش نظر رہے۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو پوری دنیا میں ایئرپورٹ پر ایک مسجد بنا دی جاتی ہے، کوئی گرودوارا نہیں بنایا تھا، مسجد بنا دی جاتی ہے۔ کس لیے؟ غیروں کو پتا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں نا مسلمان، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے ہیں، اور ان 2 رکعت سفر کے 2 رکعت نماز کی برکت یہ ہے کہ یہ ہوائی جہاز بھی ان کی برکتوں سے حادثات سے محفوظ رہا کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، لہذا جب ایئرپورٹ پر جائیں تو سب سے پہلے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد عمرے کے لیے یا تو تازہ غسل کرے، اگر غسل کر کے آئے تو وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت بغیر سلا ہوا کپڑا، ایک چادر لپیٹ لے اور ایک چادر اوڑھ لے۔ یہ دائیں بغل سے ڈال کر کے بائیں کاندھے پر جو ڈالا جاتا ہے یہ صرف رمل میں اوڑھ لیں کہ پورا جسم چھپ جائے، اور 2 رکعت نماز پڑھیں عمرے کے احرام کا، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تلبیہ کہیں۔ جب تک تلبیہ نہیں کہا ہے تب تک آپ محرم نہیں ہوئے ہیں۔ نیت یہ ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں نے عمرہ کی نیت کی ہے، تو میرے لیے اسے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، دنیا کی کوئی عبادت آپ کریں، کسی چیز کی نیت کریں سوائے حج اور عمرہ کے، کسی سے اللہ کی بارگاہ میں آسانی کا سوال طلب نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے آسانی کا سوال کیا جاتا ہے۔ پتہ چلا تمام عبادتوں میں سب سے مشکل ترین عبادت جو ہے وہ حج اور عمرہ۔ عبادات ہمیں 3 طریقے کا دیا ہے، تفصیل میں اگر جاؤں تو وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا، لیکن بات چھیڑ دیا ہے تو چند لفظوں میں۔ ایک ہے بدنی عبادت، ایک ہے مالی عبادت، ایک بدنی مالی دونوں کا مجموعہ عبادت۔
نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے، مال خرچ نہیں ہوتا. زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جسم خرچ نہیں ہوتا. لیکن دونوں کا مجموعہ حج اور عمرہ ہے کہ یہ مالی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی ہے. اگر جسم سالم نہیں حج فرض نہیں ہوتا، مال نہیں تو حج فرض ہوتا. اللہ نے جسے اپنے گھر پر بلانے کی دعوت دی ہے اس کے لیے راستے بھی وسیع فرما دیتا ہے. ایک روایت ہے ہر شخص مال و دولت رکھنے کے بعد، خواہش رکھنے کے بعد بھی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا. یہ کوئی کسبی چیز نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ سے عنایت کی گئی ہے. پہلے پارے میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یہ آیت کریمہ کے تحت ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ بنا لیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں نے تیرے گھر کو بنا لیا ہے، فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اسے قبول فرما بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے. رب نے فرمایا ابراہیم جبل قبیس پہ چڑھ جاؤ اور لوگوں کو صدا لگاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل قبیس پہ چڑھ گئے اور کہے لوگوں میں نے خانہ کعبہ خدا کا گھر بنا لیا ہے، تم لوگ اس کی زیارت کے لیے آؤ. مفسرین فرماتے ہیں اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ تھے انہوں نے سنا، جو اپنے باپ کے صلبوں میں تھے انہوں نے سنا، جو اپنی ماں کے رحموں میں تھے انہوں نے سنا، جو صبح قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں تھی انہوں نے سنا. اور جن روحوں نے سننے کے بعد لبیک کہا، رب اسے اپنے گھر کی زیارت حج و عمرہ نصیب فرماتا ہے. یہ کوئی کسبی چیز نہیں، یہ تو آتا ہے، روحوں نے کہا تھا اور جسم اس کی نیابت کر کے بارگاہ رسول میں اور خانہ کعبہ میں حاضری کی سعادت سے پہرا مند ہوتا ہے. وقت اجازت نہیں دیتا، امنگیں تو بہت ہیں کہ ان پر سیر حاصل گفتگو کروں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، انہیں کھانا کھانا بھی ہے، اس لیے میں قصہ لطیف کو یہی ختم کرتا ہوں اور آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے گاؤں سے، اپنے رشتہ داروں سے جانے والے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سفر کو میمون، مبارک اور مقبول بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بادب مقبول ترین حاضر نصیب فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم.